بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے تھے اور آج اسی سورت کے جلو میں ہم 16ویں پارے میں داخل ہو رہے ہیں اور 16ویں پارے کی 75 نمبر آیت اس سے آگے بڑھیں گے اور پھر آگے چلتے ہوئے ہم سورہ مریم کے مضامین اس سے اکتساب فیض کریں گے۔ سورہ مریم جس کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور قرآن پاک میں یہ واحد مقام ہے جہاں حروف مقطعات 5 حروف کی صورت میں اکٹھے آئے۔ اس سے قبل زیادہ تر 3 حروف اور الف لام میم، الف لام را، اور بالعموم ان حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین، اس کی عظمت، رفت، اس کا اسلوب بیان اور اس کا شان و شکو اس کا بیان ہوا ہے۔ حروف مقطعات عربی زبان چونکہ دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے، اور اس کے جو حروف تہجی ہیں یہ 28 یا 29، اگر الف اور حمزہ کو اکٹھا سمجھا جائے تو پھر 28 ہیں، اور اگر الگ الگ سمجھا جائے تو پھر 29 ہیں۔ حروف مقطعات اس کو بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے ہمارے ہاں مختلف اداروں کے درمیان اور مختلف شخصیات کے درمیان جو مراسلت اور جو گفتگو ہے اس میں بعض چیزیں، بعض اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح یہ اصطلاحات اور یہ کوڈ ورڈز اور یہ بروکن ورڈز اللہ اور اس کے رسول کے درمیان معنی اور مفاہیم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب، انہوں نے بھی اس پر طب آزمائی کی، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ الف لام میم اس کا مطلب فرماتے ہیں کہ انا اللہ عالم، انا الف لام سے اللہ اور میم سے عالم، میں اللہ جانتا ہوں۔ اسی طرح دیگر صوفیاء نے بھی اس کی مختلف تعبیرات اور توجیحات پیش کی ہیں۔ عرب کے کلچر میں جہاں شاعری کو بہت اعزاز اور امتیاز میسر تھا، اس کے ساتھ خطابت، اس کا عروج اور اس کا شہرہ وہ بھی اس ماحول اور معاشرے میں بڑا تھا۔ خطیب بڑا پرشکو ہوتا، اس کے سر پہ عمامہ ہوتا، ہاتھ میں عصا ہوتا، کمان کی ٹیک لگاتا، اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا، صاف ستھرا، دیدہ زیب، اس کا لہجہ پاٹدار اور اس کی آواز پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ایک ہی طرح کی ہوتی۔ مضامین، اس کا تسلسل اور اس کا بہاؤ، ایک آبشار کا ترنم اس کے اندر ہوتا۔ بالعموم خطیب کے لہجے کے اندر بلا وجہ تعطل، کھانسنا، کھنگارنا، وغیرہ اس طرح کے جو استعارے استعمال کرنا، یہ اس کی خطابت میں نقص اور عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس کی خطابت ایک نسیم خوشگوار کی طرح چلے اور اس کی پھوار اپنے سامعین کو اپنے جلو اور اپنے حالے میں لے لے۔ قس بن سعدہ الیادی، یہ عرب کی دنیا کا وہ عظیم خطیب تھا جس کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور پسند فرمایا۔ عرب کے لوگ بالعموم ابتدائی گفتگو اور نفس مضمون کے درمیان، عرب کے خطباء ابتدائی گفتگو اور نفس مضمون کے درمیان اما بعد کا ایک جملہ استعمال کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند فرمایا، اور ایسی بہت سی چیزیں جو زمانہ قبل اسلام میں وہاں کی شاعری یا خطابت میں مروج تھیں اور ان میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس کو اسلام کی تاریخ اور اسلام کے دور میں بھی آگے ترویج میسر آئی۔ اسی طرح عرب کے خطباء اپنے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حروف مقطعات، حروف تہجی کو الاپتے تھے۔ وہ اپنے آڈینس، اپنے سامعین، ان کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ان کو مختلف اسلوب کے ساتھ بولتے، سامعین ان کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر وہ اپنے نفس مضمون کی طرف آتے اور بات سے بات نکالتے اور چراغ سے چراغ جلاتے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ شاعری کے ساتھ خطابت
یہ بھی ایک مسلمہ انسٹیٹیوشن تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کا وفد غالباً 8 یا 9 ہجری میں جب حاضر ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات ان پر اور آپ کے پیغام پر ذرا بعد میں بات کریں گے، پہلے ہمارا ایک شاعر ہے، اس کے شاعر کے مقابلے میں اپنا شاعر لائیے، ہمارا ایک خطیب ہے، اس کے خطیب کے مقابلے میں اپنا خطیب لائیے۔ سبحان اللہ، شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ ثابت بن قیس خطیب اسلام، ان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ اقرا بن حابس کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بس آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا ہے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا ہے۔ بعد کے ادوار میں ہمارے مستشرقین اور اورینٹلسٹ نے حروف مقطعات پر بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ اورینٹلسٹ اور مستشرقین وہ لوگ ہیں جس میں غالب حصہ کرسچنز کا، عیسائیوں کا، مغرب کے وہ سکالرز جنہوں نے مشرقی علوم اور بالخصوص اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اپنی بہت زیادہ انرجی اور توانائی صرف کی، انہوں نے ان حروف مقطعات پہ بہت زیادہ اعتراض کیا، اس کو طلسماتی قرار دیا، اس کو مسٹیریس ورڈ کہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حروف مقطعات پر اگر کسی کو اعتراض کا حق تھا تو اولین اس کے حقدار عرب کے وہ لوگ تھے جن کو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لاؤ اگر تم میں استعداد ہے، تم میں کیپیسٹی ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی اس پر بڑا ناز ہے اور اس کا بڑا جوبن اور شباب تم رکھتے ہو اور بات سے بات نکالنے اور چراغ سے چراغ جلانے کا ملکہ تمہارے اندر ہے، اگر تم یہ ساری چیزیں رکھتے ہو تو حروف تہجی تو وہی ہیں جس سے یہ سارا قرآن پاک آراستہ ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں، آؤ کہیں ایک صورت اور ایک صورت جو 3 آیات پر مشتمل ہو وہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن آج تک عرب دنیا کے کسی آدمی نے اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شخص نے ان حروف پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حروف مقطعات، ان کے اندر بہت سی برکات ہیں، اور آج کا جو ہمارا سورہ مریم جو تقریباً 1-2 عنوانات کے بعد شروع ہوگا، اس کا آغاز قاف ہا یا عین صاد سے ہو رہا ہے۔ ہمارا موضوع شاید ایسا نہ ہو، لیکن از خود اس پر بھی بہت سے علماء اور صوفیاء نے اس کے معرف پر بہت زیادہ بات کی ہے۔ آج ہم 16ویں پارے کے موضوعات اور عنوانات پر بات کریں گے، اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح علامہ مفتی محمد اقبال چشتی آپ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں محمد اویس رضا صابری۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الوہاب، باب، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الوہاب یعنی سب کچھ عطا فرمانے والا اس کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی محتاجی سے دور رکھے گا۔ مفتی صاحب، آپ آج کے موضوعات، اور ظاہر ہے آج تو لیڈنگ رول آپ کے پاس ہے اور بہت کچھ آپ سمیٹیں گے اور سمیٹنے کی اہلیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت 110، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بشریت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سبحان اور معجزہ نبی کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی آیت کو جب بھی پڑھا جائے گا کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، تو ہر آیت میرے پاک نبی کی عزت اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ محبوب آپ فرما دیں میں ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے، میرا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور عاجزی اور انکساری فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے معجزات تو ان سے کہیں زیادہ بلکہ آقا سراپا معجزہ تھے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ان کو بتا دیں کہ میں تمام تر کمالات کے باوجود اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا شریک یا اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اور مشرک آپ کے قریب نہیں آتے تھے،
اور کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، جائیں گے پھنس جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو تسلی دو کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، انسان ہوں، میرے قریب تو آؤ۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، ان کو کہا میں تمہاری طرح ہوں، میرے قریب آؤ۔ اور صحابہ کرام نے صوم وصال رکھے، یعنی ایک دن روزہ رکھا، پھر رات کو افطاری نہیں کی، پھر صبح نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ نہیں کرتے سحری، انہوں نے بھی نہیں کی۔ تو سرکار نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم کمزور ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھ رہے تھے اور بغیر ایک دفعہ سحری کے بعد پھر افطاری نہیں، پھر سحری نہیں، ہم نے بھی ویسے رکھنے شروع کر دیے۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا ایکم مثلی، تم نے شروع تو کر دیا یہ کام، لیکن تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ پر فرمایا انی لستو کاحد منکم، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا انی لستو کہیاتکم، میری صورت تمہاری صورت جیسی نہیں ہے۔ اب عجیب بات ہے، ایک طرف کفار اور مشرکین کو قریب کرنے کے لیے کہا مثلکم، اور ایک طرف صحابہ کو کہا تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مقام رسالت کو نہیں جانتے انہیں فرمایا قریب آ کے دیکھو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہاری طرح ہوں۔ جب سمجھ جاؤ گے تو خود کہہ اٹھو گے کہ محمد عربی جیسا کوئی نہیں۔ اور صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو۔ پھر ڈاکٹر صاحب ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ آقا علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، بشریت میں بے مثال ہیں، نورانیت میں بے مثال ہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اب جناب آدم سے بشریت کا آغاز ہوا ہے، جناب آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں، اور سرکار صفت نبوت کے ساتھ موصوف ہو کر جلوہ گر ہے، تو کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صرف بشر ہیں؟ میرے آقا بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب ہم حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت اور اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو احساس تو بندے کو ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی خوشبو کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا جہاں سے گزر جائیں وہ راستے معطر اور معمبر ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا مسکرا دیں تو اندھیرا سویرے میں بدل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تناول فرمائیں، ہم کھاتے پیتے ہیں تو گندگی بنتی ہے، اور سرکار تناول فرمائیں تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، صحابہ میں سے کسی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ ہماری طرح ہیں۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں جو حضور کی صفت و ثنا کرے گا اسے کہنا پڑے گا کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اب صحابہ کرام سے زیادہ تو اس آیت کو کسی نے نہیں سمجھا جتنا میرے پاک نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ تو یہ آیت حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی آپ کے معجزات کو دیکھ کر شریک نہ کہہ بیٹھے حضور کو، بلکہ اللہ کا حبیب ہی سمجھے۔ رب یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی محمد عربی کو میرا شریک کہے۔ لیکن مفتی صاحب بڑی تعویلیں ہم تو سنتے ہیں اس آیت کے، اور پھر اس آیت کو پڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ انڈیلا جاتا ہے لوگوں کے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ظلم ہے، خدا کی ساری مخلوق میں سب سے اونچی شانوں کے مالک ہیں انبیاء اور رسول۔ تمام نبیوں اور رسولوں میں کوئی مصطفیٰ کریم کی ہر حوالے سے مثلیت کا قائل نہیں ہے، تو کسی اور کو کیسے حق پہنچتا ہے کوئی مثلیت کا قائل ہو؟ اچھا پھر اسی میں بتا دیا گیا یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، تو پھر ہم ایک جیسے کیسے ہوئے؟ پھر آگے بتایا انما الہکم الہ واحد، کسی چکر میں نہ پڑنا، صرف ایک بات میں ایک جیسے ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، میں بھی معبود نہیں ہوں، تم بھی معبود نہیں ہو، وگرنہ تم کہاں اور میں کہاں۔ اور اس سے اگلے حصے میں کہا گیا کہ جو کچھ کرنا ہو عبادت اللہ کے لیے کرو، خلوص کے ساتھ کرو۔ اس پر صرف ایک بات عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اللہ کی بارگاہ سے جب الحزن سے پناہ مانگو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کے اندر ایک جگہ ہے، اور جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے تو پھر یہاں سے دوبارہ بھڑکا دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں جائیں گے کون؟ سرکار نے فرمایا اس میں وہ جائیں گے جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ جو عمل بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال بشریت بھی عطا فرمائی ہے، بے مثال نورانیت بھی۔ وہ نور ہیں تو تمام نوریوں کے امام ہیں، وہ بے مثال بشر ہیں تو کائنات بشریت کے امام ہیں۔ بشریت ملی اس لیے کہ بشر فیض پا سکے، اور پھر نورانیت ملی اس لیے کہ نوری فیض پا سکے۔ جی حضرت مفتی صاحب، سورہ مریم اس کا آغاز ہونے کو ہے، اور پھر اب اس کی آیت 12 تا 14 اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے اوصاف حمیدہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعدد اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ تیسرے سپارے میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ سید ہیں، عورتوں سے بچنے والے ہیں، اور صالح نبیوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں 12 اور 13 نمبر آیت میں فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو نام رکھا ہے یہ ان سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا. سبحان اللہ. اس میں وہ منفرد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے حکم فرمایا خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو نبوت و کتاب دونوں عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے انبیاء کی عظمت و شان دکھانے کے لیے بتاتا ہے کہ ان کا بچپن، ان کا پیدا ہونا، ان کی جوانی اور ان کی بڑی عمر دوسروں کی مثل نہیں ہو سکتی. جس طرح ابھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے انبیاء کی بشریت کا، اس میں ایک بات کا صرف میں اضافہ کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں انبیاء کو بشریت کے لفظ کے ساتھ 4 شخصیات نے خطاب کیے. اللہ تعالیٰ نے، انبیاء نے خود، شیطان نے اور کافروں نے. اور ان میں سے جس نے بھی کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری تھی. کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر کہہ کے نہیں بلایا. وہ جب بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ساتھ بات کرتے سبحان تھے. اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے تھے من آنا، میں کون ہوں، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے آپ ہماری طرح، کہتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ جل جلالہ کے رسول ہیں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت وصف بیان فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے اپنی ماں کا تابع فرمان کر کے بھیجا ہے اور میں خوش بخت ہوں، بدبخت نہیں ہوں. یہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنایا. اور اس سے ہمارے کائنات کے تمام احباب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی عزت و ان کے وقار کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے. تو لوگ اس سے کیسے باہر ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال نہ رکھیں؟ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے. عرض کی حضور اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اگر ان کی خدمت کرو گے، تابعداری کرو گے، ان کے احکامات کی تکمیل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور نافرمانی کرو گے تو یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم کا سبب ہوں گے. اس میں اہل اسلام نے ایک بڑا نقطے کا حصہ ہمیں بتایا کہ ماں باپ مسلمان ہوں یا ماں باپ کافر ہوں، ماں باپ نیک ہوں یا ماں باپ نیک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیشہ ماں باپ کا ساتھ دیتا ہے. تو کسی کو اپنی نیکی، اپنے تقوی کی وجہ سے ماں باپ کی مخالفت کی ہرگز اجازت نہیں دی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ماں باپ اگر نیک صالح اولاد کے لیے بد دعا کر دیں تو اس کی نیکی اور اس کا صالح پن پیچھے ہو جاتا ہے اور بد دعا اثر کر جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف. مفتی صاحب بڑے اس میں تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور لیکن ہماری سوسائٹی کے مناظر بھی بڑے المناک ہیں. بڑے متدین اور متشرع، ان کے ہاتھوں ان کے والدین اور ان کا گھر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا اس میں کچھ آپ بھی ایڈ کر دیں، اور آگے جو آیت سورہ مریم کی 19 ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس پر بھی آپ گفتگو فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. جو لوگ اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ خدا اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں. تو خدا اور رسول کو ناراض کرنے والا بدبخت ہی ہو سکتا ہے، خوش بخت نہیں. اور ان برکت والی ساتوں سے بھی وہ تو محروم ہو جاتا ہے. بالکل محروم ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ماں باپ کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، اللہ نے فرمایا میں نہیں بخشوں گا. حضور نے ممبر پر قدم رکھتے کہا آمین، میں بھی نہیں بخشواؤں گا. تو جس کو خدا بخشے نہ نبی بخشوائے نہ، اس کی تو بخش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ جو 19 نمبر آیت ہے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے، اور حضرت مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر آپ متقی مرد ہیں. انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں آیا اس لیے ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے صاف ستھرا بیٹا عطا کروں. ڈاکٹر صاحب اس آیت سے اس ایک بات کی ہمیں وضاحت نصیب ہو رہی ہے، اور قرآن کی روشنی میں اللہ کو خالق حقیقی اور مالک حقیقی جان کر اگر کسی فعل کی نسبت اللہ کی مخلوق کی طرف ہو جائے تو اسے شرک نہیں کہتے. بیٹا دینا یہ نہ فرشتوں کا کام ہے نہ بندوں کا کام ہے، لیکن حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا.
اللہ کا بھیجا ہوں میں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نسبت خدا کے بندے کی طرف ہو، فرشتے کی طرف ہو، نبی کی طرف ہو، عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی دینے والا اللہ ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ربیعہ کو فرمایا تھا، سل اے ربیعہ مانگ جو کچھ مانگتا ہے، اور جب اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دینے والا تو اللہ ہے، میں آپ سے کیوں مانگوں، یہ لفظ ہیں اسالک مرافقت کا، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ مانگنا، یہ کہہ کر کے آپ سے مانگتا ہوں، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ آج کل لوگ اگر داتا صاحب حاضری دے دیں اور کہیں ہم داتا صاحب سے مانگتے ہیں یا حضرت بابا فرید سے مانگتے ہیں، کچھ ہمارے دوستوں کو اس پہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں کلمہ پڑھ کے روزے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، داتا صاحب کی چوکھٹ پہ جانے والے، بابا صاحب کی چوکھٹ پہ جانے والے، ان سب کا یہ عقیدہ ہوتا ہے حقیقی دینے والے اللہ کی ذات ہے، یہ اس کے بندے ہیں اور اس کی عطا سے یہ آگے دیتے ہیں، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس لیے امت مسلمہ پر شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، اجازت دے تو انہیں شامل کر لیں۔ نہیں آپ مالک ہیں جی۔ جی السلام علیکم، اللہ شاکر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کو ذرا انتظار کرنا پڑا، مفتی صاحب جب فلو میں ہوں تو انہیں روکنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ڈٹھے قرآن دے وار کھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، کوئی بشر کہندا کوئی نور کہندا، صبح شام پہندا میں یہ شور ڈٹھا، گل اللہ والے نے مکا چھڈی، تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ واہ واہ، کوئی اور سوال کوئی ہے کوئی پوچھنے والا یا آپ کو ہمیں بتانا ہی ہے سر؟ آج حروف تہجی جو ہیں قرآن پاک میں 28 یا 29 ہیں، سب سے پہلا آسمان سے کون سا حرف اترا اور باقی اسی حرف میں سے نکلے ہیں، ان کی ذرا تفصیل بتا دی۔ جی مہربانی، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ملتان سے بطول بی بی ہیں جی، انہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو کیا قرآن پاک کسی صورت کا ہم ختم کر سکتے ہیں؟ جیسے سورہ یاسین ہے تو ہمارے جو ٹیچر ہیں نا پڑھانے والے، انہوں نے کہا کہ 120 مرتبہ پڑھنے سے سورہ یاسین کا ختم ہو جاتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا سورہ بقرہ کا ختم ہو سکتا ہے یا سورہ رحمان کا؟ میں ہمارے علماء تشریف فرما ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیں گے کہ قرآن پاک کی کوئی صورت کسی خاص تعداد میں پڑھنے سے اس کا ختم شریف یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ آپ اس پر تفصیلاً بات کیجیے گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ڈی جی خان سے سجاد صاحب ہیں۔ جی سجاد صاحب آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر جی خیریت ہے؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ جو میں یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ جو شخص ہمارے گھر کا فوت ہو چکا ہے، ہم اس کے نام کا قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ گھر کا سربراہ فوت ہو چکا ہے، جی جی، اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی آپ ٹی وی کی آواز بند رکھتے تو ہمیں جی یہ اس پر مفتی صاحب مختصر ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ گھر کا سربراہ فوت ہو چکا ہے، اس کے نام کی قربانی کرنے میں تو کوئی امر مانی نہیں ہے۔ بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو حکم فرمایا تھا میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، لیکن یہ بعض اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں، پہلے جو موجود ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی کر لیں، بعد میں اس کی طرف سے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کر لیں، وہ تو واجب نہیں اور اپنی طرف سے نہ کریں۔ اور ہماری بہن نے ملتان سے پوچھا ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں جیسے سورہ یاسین، اس کو 30 یا 40 مرتبہ خاص تعداد میں پڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ جی سورہ یاسین کا ختم شریف ہو گیا۔ نہیں، یہ تو ویسے ان کے ہاں اصطلاح ہے، اگر کسی بزرگ نے بتایا ہے کہ آپ اتنی دفعہ پڑھیں اور اتنی دفعہ پڑھتی ہیں تو وہ کہیں میرا وظیفہ ختم ہو گیا، اور بات ہے ختم شریف تو 30 پارے قرآن پاک کے پڑھنے سے ہی ہوگا۔ آگے ابھی ہمارے سورہ مریم جو ہے اس کے کافی مضامین باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کوئی گفتگو کر لیں، پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 28 تا 30، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو کمالات اور جو فضائل بیان ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ابتدائی آپ اس کی تمہید باندھ لیں، پھر ظاہر ہے بریک پہ جائیں گے تو بریک پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے متعدد مقامات پر جو موضوع بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹے دونوں کو شیطان سے محفوظ فرمایا، اور یہاں 28، 29 اور 30 میں فرمایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو قوم کے افراد یہ کہنے لگے آپ کا باپ بڑا اچھا آدمی تھا اور آپ بھی اچھی ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ شریعت اسلامی میں ویسے چپ کا روزہ جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت انہوں نے خاموشی کا روزہ اس لیے رکھا تھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان دکھانی تھی. سبحان اور اللہ. فرمایا فاشارت الی، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے پوچھو. تو کہنے لگے یہ کیسے بتائیں گے کہ میں کون ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس میں علماء، ابتدائی طور پہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، علماء نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی عزت اور پاک سازی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی تو بچے سے دلوائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دلوائی تو بچے سے دلوائی. جریج کے بارے میں گواہی دلائی تو بچے سے دلائی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گواہی دلوائی تو کسی بچے نے نہیں دی بلکہ رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا. اللہ. جس عظمت اور شان کی آپ خاتون تھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، آج ہم سورہ مریم، اس کے مضامین اور جو 16واں پارہ ہے اس کے عنوانات اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. یا وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ پرنور اور بابرکت سلسلہ اسی طرح اور آگے بڑھائیں گے. سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. 16ویں پارے کے مضامین، جس میں ابتدائی طور پر ہم نے سورہ کہف اور اب سورہ مریم کے اہم مضامین اور جو نمایاں آیات ہیں ان سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں. سورہ مریم یہ مکی دور میں نازل ہوئی اور مکی دور کی ایک نمایاں صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بالخصوص اس مرحلے پر جب حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے اور پھر نجاشی کے دربار میں ایک سفارت پہنچی مشرکین مکہ کی طرف سے، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. جناب عمر بن عاص جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی طرف سے یہ ایک بڑا ان کی ترکش کا ایک خاص تیر تھا، اور انہیں اندازہ تھا یا خیال تھا کہ شاید ان کی اس بات سے مسلمان پسپا ہو جائیں گے اور نجاشی جو ہے وہ طیش میں آ کر ان کو یہاں سے نکال دے گا. اور اس موقع پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی یہ آیات تلاوت کیں، اور آیات کیا تلاوت کی کہ پورے ماحول کو نور علی نور کر دیا. نجاشی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اپنی مسند سے نیچے اترا، مٹی میں اس نے ہاتھ پھیرا اور ایک تنکا وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ اللہ رب العزت کے اس بابرکت کلام اور یہاں تلاوت کردہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ان کی جو شان بیان ہوئی ہے، اس ایک یہ تنکے سے نہ کوئی چیز زیادہ ہے اور نہ کم. تو آج سورہ مریم کی یہ آیات ہیں مفتی صاحب، اور اس میں ہم بطور خاص اب آیت 59 نماز ضائع کرنے کی وعید ہے. ایک بات میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جنم دیا بغیر باپ کے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا خاندان بڑا نیک تھا، فیملی نیک تھی، اور آپ نے بغیر خامد کے بچہ جنا ہے. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، قوم چپ کر گئی. ڈاکٹر صاحب اعتراض تو تھا ماں پر، اور صاحبزادے نے فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، قوم چپ کر گئی. ہمیں اس سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا ان کی طہارت کے لیے کافی ہے. واہ تو سبحان جس پاک ماں نے سید المرسلین کو جنم دیا سبحان ہے، اللہ. ہمیں اس سے یہ ادب ملتا ہے کہ سبحان اللہ. عام بازاری زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیدہ آمنہ پاک کی عظمت کے حوالے سے ہمیں کوئی اور لفظ نہ بھی آتا ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبیوں کے سردار کی ماں. سبحان اللہ. اور علامہ محمد اقبال نے یہاں ایک بات کی تھی، وہ اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی رہ نہیں سکتے. انہوں نے کہا تھا حضرت مریم کا اعزاز یہ ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہیں، اور حضرت زہرا کا اعزاز یہ ہے کہ وہ حضور کی لخت جگر ہیں، مولا علی کی بانو ہیں، اور حسنین کریمین کی امی جان ہیں. اب میں آتا ہوں آیت نمبر 59 کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ایک عجیب ظلم ہے. ہم 5 وقت کی نماز کو جس قدر ہمیں قدر کے ساتھ دیکھ کر اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہم میں بہت کم خوش نصیب ہیں جو اسے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کے تابعدار ہوئے، پیچھے لگے، اور وہ جہنم کی وادی غی سے ملیں گے. نماز کو ضائع کرنے کے کئی طریقے ہیں. نماز میں ریاکاری کرنا، نماز کو بے وقت پڑھنا، اور نمازیں بالکل نہ پڑھنا.
یہ ساری چیزیں نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں، اور اس کی سزا کیا ہے کہ جہنم کی وادی غی میں وہ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کی نماز فوت ہو جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کے مال اور اس کے گھر والے سارے تباہ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز قصداً ترک کر دیتا ہے، قصداً نماز ترک کرنے سے بچو، جو ترک کر دیتا ہے اس سے خدا اور رسول کی رحمت کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر میں فرق ہے نماز۔ ہم اس نماز کو ایزی لیتے ہیں، جو ایزی لیتے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ان لوگوں کے لیے تو آسان ہے جنہیں خدا کا خوف ہے، اور جنہیں خدا کا خوف نہیں ان کو تو بڑی بھاری لگتی ہے۔ اور نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس کا سجدہ مکمل نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے اگر تجھے جھکنا آتا ہے تو مجھے معاف کرنا بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے ہے کہ جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، وہ 5 مرتبہ نہا لے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا، اور جو 5 مرتبہ پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ نماز کی اس حوالے سے بھی قدر کریں۔ سارے احکامات دنیا پر فرض ہوئے ہیں، نماز وہ خاص عبادت ہے۔ سرکار لامقام پہ جلوہ گر ہوئے، خدا نے یہ گفٹ دیا ہے، مصطفیٰ لے کے آئے ہیں۔ جنہیں خدا کی شرم و حیا ہے وہ بھی نماز کی پابندی کریں، جنہیں مصطفیٰ کے لانے سے وفا ہے وہ بھی نماز کی پابندی کریں۔ مفتی صاحب یہ باتیں بالکل آپ نے درست فرمائی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جو ضائع ہونے والا معاملہ ہے یہ تو بہت المیہ ہے، اور یہ المیہ صرف ہماری عام کوئی دفتری سرکاری معاشرتی زندگی میں نہیں ہے۔ ہم بہت سی اپنے دینی اجتماعات میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہمارے امور اتنے پھیل جاتے ہیں کہ نمازوں کا اس طرح اہتمام وہاں بھی نہیں رہتا۔ ایک تو اس پر بھی آپ ضرور تلقین اور تاکید فرمائیں، اور دوسرا مجھے بات یاد آ رہی ہے، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں آپ کے خالہ زاد بھی تھے سر محمد شفیع، تو وہ حاضر ہوئے تو وہ میاں صاحب نے انہیں پیار بھی تھا ان کے ساتھ، اور وہ انگریز کی جو پریوی کونسل اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس کے لیے یو کے بھی جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے میاں صاحب نے کہا محمد شفیع انگریز کا اجلاس جاری ہو، ان کی کونسل کے اجلاس میں تو بیٹھا ہوا ہو، اور پھر نماز کا وقت ہو اور تو ان کے جاری اجلاس میں سے اٹھے اور پھر نماز کے لیے جائے، تو ساری دنیا دیکھے کہ یہ محمد کا غلام نماز کے وقت پہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہر چیز کو پس پش ڈال کے آگے جا رہا ہے۔ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی کامل تھے، اور یہ جتنے اہل اللہ ہیں وہ اس معاملے میں ان کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بہت غلط میسج جاتا ہے۔ دینی اجتماع ہو اور اس میں نماز کی پرواہ نہ کی جائے، تو وہ اجتماع ایک ایسا، نماز تو خود دین ہے کہ جس میں اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا لوگوں پر غلط تاثر پڑے۔ ہم ہدایت تو نہیں، گزارش کر سکتے ہیں۔ وہ ذمہ داران جو اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں وہ نماز کو بر وقت پڑھ لیا کریں، تاکہ وہاں آنے والے لوگ دینداروں سے دین کا یہ سبق سیکھ کریں۔ ساری رات کی جہاں محافل ہوتی ہیں ہاں جی، وہاں فجر کی نماز کے ضائع ہونے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، اور جہاں کسی دوسری نماز کے قریب اختتام اور اختتام سے قبل کھانا شروع ہو گیا اور اس کھانے کے اندر ہی نماز۔ بہرحال میں آپ نے میسیج دے دیا۔ اس پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ساری رات محفل ہو اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی، اس محفل کو عشق رسول کا نام دینا حضور علیہ السلام سے غداری ہے۔ میرے پاک نبی کا عاشق وہی ہوگا جو نماز پڑھے گا۔ جی کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس پر بہت زیادہ آپ سے اور بھی ہم رہنمائی لے سکتے تھے۔ سورہ مریم کی آیت 71 اور 72، علامہ صاحب یہ پل صراط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے تاکہ یہاں سے گزر کر ایمان والے جنت میں داخل ہوں۔ لیکن عقل حیران ہو جاتی ہے جب ہم اس کی حقیقت کو سنتے ہیں کہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، اور ہر ایمان والے نے وہاں سے گزرنا ہے اپنے ایمان کی قوت اور پاور کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو وہ دیہاتی کی بات ٹھیک تھی، اس نے کہا تھا کہ جانے کا راستہ ذرا مشکل ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی حضور
قیامت والے دن میدان حشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، محبت آمیز باتیں کیا تھیں۔ بات ہے، سبحان کیا اللہ، بات، اور امت کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ اکبر، فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ سبحان عرض کی حضور آپ وہاں نہ ہوں تو فرمایا پھر مجھے میزان پہ تلاش کرنا۔ عرض کی حضور آپ وہاں پہ بھی نہ ہو تو فرمایا پھر مجھے پل صراط کے قریب تلاش کرنا۔ سبحان اللہ، عرض کی حضور آپ وہاں پہ بھی نہ ہو تو فرمایا نہیں، میں ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک پہ ہوں گا، اللہ، اور امت کو یا پانی پلا رہا ہوں گا، یا ان کے اعمال میں مہربانی کر رہا ہوں گا، یا ان کو پل صراط سے گزار رہا ہوں گا۔ تو بہت ہی باریک بال ہے، بال سے بہت ہی باریک پل ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ اگر ہم ویسے امیجن کریں تو ہاتھ کٹ جائے، جسم کٹ کے گر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ساری مخلوقات کو گزارنا ہے، انسانوں کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض دوڑتے ہوئے رفتار سے، بعض سرین کے بل گزریں گے، لیکن جس پہ اللہ فضل فرمائے گا وہ گزر جائے گا۔ امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول میں یہاں سنانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے لمبا پل ہے وہ چائنا میں 700 کلومیٹر کا ہے، اور پل صراط کی جو لمبائی حضرت بایزید بستامی نے بیان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے کہ 5000 سال کی چڑھائی ہے، 15000 سال کی سدائی ہے، اور پھر 5000 سال کی مسافت کے ساتھ اترنا ہے۔ ٹوٹل 25000 سال کا یہ لمبا پل ہے جس کو بجلی کی طرح مسلمان طے کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ نے سب کو بہت کچھ عطا فرمایا تو مجھے بھی کچھ عطا فرمائے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ آپ یہ بیان کریں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو۔ بالکل جی، یہ ضروری تھا، اس کے بغیر تو گزر نہیں سکتے ہم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ عرض کی حضور جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھے یہ حق ملنا چاہیے کہ میں اپنا پر نیچے بچھا دوں تاکہ وہ پر کے اوپر سے گزر کے جائے اور ان کی حفاظت ہو جائے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت 2-3 اشعار لکھے ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبی فرش پر کریں۔ ایک اور شعر میں کہا پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل جو پر بچھائیں تو پر کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ پل صراط ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ اگر ایمان، تقویٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو یہ پل بڑا آسان ہوگا اور مسلمان خیر سے ورنہ مسائل بڑے ہیں۔ اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے جناب۔ اور آخری سوال بھی ہے ہمارا، نرم رویہ اور اللہ کی رحمت کی جھلک، سورہ مریم، اس کا اہم موضوع ہے آیت 44۔ جی، یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اے رب سلم صدائے محمد۔ یہ دیکھیں جی، جن لوگوں میں عشق اور ایمان کی دولت ہوتی ہے وہ جب سرکار کو لنگر دیتا دیکھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوا کرے بال سے باریک، ہوا کرے تلوار سے تیز، ہم بھی کوئی لاوارث تھوڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی ایک جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوں یا اللہ میری امت کو پار لگا، پار لگا، پار لگا۔ اب اللہ ہمارے اعمال تھوڑے دیکھے گا، اپنے محبوب کو دیکھے گا۔ اور ایک حدیث ہے یہاں پر جب پل صراط پہ نبی پاک کا نوکر قدم رکھے گا نا تو جہنم خود پکارے گی، جز یا مومن، نبی کے غلام جلدی سے گزر جا۔ وجہ فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِ، تیرے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نور ہے وہ مجھے بجھا رہا ہے۔ واہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر امام احمد رضا نے خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ واہ، میں نے اعلیٰ حضرت کا اتنا سستا شعر میں نے کبھی سنا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں۔ امام احمد رضا کے اشعار کو پڑھنا اصل میں وہ قرآن و سنت کی ترجمانی ہے، یہ بھی خوش نصیبوں کا کام ہے سمجھنا بھی۔ وہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عشق و شمع کو فروزاں کر لو، دنیا کی آخرت کی کوئی آگ تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ مفتی صاحب وہ بھی انہوں نے کہا نا کوئی کہ یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہاں، حضرت مولانا حسن رضا کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا جی، 50,000 سال کا دن ہوگا، اب 50,000 سال کا دن ہوگا، تقریر ہو رہی ہے حساب کتاب کے لیے، بھئی رب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ 50,000 سال کا دن یہ حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو مقام محمود پر بٹھانا ہے، سر پہ تاج شفاعت سجانا ہے، اور محمد عربی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بچانا ہے۔ رب نے کائنات کو محمد عربی کی عزت اور عظمت کو دکھانا ہے، جس کی طرف نبی کا اشارہ ہوگا ادھر رب کی رحمت کا نظر
نظارہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں حشر کی تیاری کے لیے سب سے بہترین تیاری یہ ہے حضور کے ساتھ وفا کا، غلامی والا تعلق مضبوط رکھیں۔ جن کو حضور کی پناہ میں آنا آتا ہے، میرے نبی کو ان کو خدا کے غضب سے بچانا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر 44، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اس امید کے ساتھ کرنا کہ یہ نصیحت حاصل کرے اور یہ ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ اس سے ایک درس ملتا ہے کہ جتنے بھی مبلغین اسلام ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں وہ اچھے انداز سے کریں، میٹھے انداز سے کریں۔ وہ کسی کو ترش روح ہو کر بات کریں گے تو وہ کبھی نہیں سنے گا۔ ہمارے ہاں آج کل یہ رویہ بھی آ گیا ہے، تو نہیں ٹھیک، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہی نہیں تو اس کی بات کیسے سنوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، اور اللہ فرماتا ہے نرمی سے ان سے بات کرنا۔ اللہ کی کریمی کی بھی حد ہے، وہ اپنے آپ کو رب بنائے بیٹھا ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ بے شک رب ہونے کا دعویٰ کرے، میری کریمی یہ ہے کہ اسے بھی دعوت دو تو نرمی کے ساتھ دو۔ سبحان اللہ۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر مخالف بھی ہو تو اس سے بات اس نیت سے کرو کہ یار اس سے پیار سے بات کریں تاکہ یہ راہ حق پر آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے اسے کہا دیکھ تو اللہ کو مان لے، مجھے مان لے، ایک تو تیری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ کسی کو تسلی ہو جائے نا میرا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا تو وہ ہر شے ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ فرمایا کہ تو جیسے ہی موت آئے گی تجھے جنت ملے گی۔ تیسرا یہ فرمایا تو ہمیشہ جوان رہے گا، واہ، تیرے اندر بڑھاپے نام کی کوئی شے نہیں آئے گی۔ اب یہ ساری باتیں اس نے سنی جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اور سنی بھی میٹھے میٹھے انداز میں، تو وہ اندر سے قائل ہو گیا۔ لیکن اس کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ حامان سے مشورہ کیے بغیر کوئی بات فائنل نہیں کرتا تھا۔ اچھا یہ مشیر لے ڈوبتے ہیں اور مروا دیتے ہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں حامان سے مشورہ کر لوں، وہ ہے نہیں۔ حامان آیا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں۔ اب حامان نے کہا اچھا معبود سے بندہ بننے میں لگا ہے، اچھا خاصا خدا بنا ہوا ہے، اب تو بندہ بننے لگا ہے۔ فوراً اس کا دماغ چکرایا، اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، اور اس نے انکار کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ مشیروں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، صلاح گیر اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں جی ہاں، یہ مروا دیتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اسے چاہیے مشورہ اچھا دے۔ مشیر اچھے ہوں تو بندہ عزت سے رہتا ہے، لیکن مشیر اچھے نہ ہوں تو پھر جب مار کھا بیٹھتا ہے پھر سوچتا ہے اس نے مروایا، مرا تو پھر تو ہی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی ان کے سامنے اب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ رو رو کے کہتے کہ اے مالک تو اپنے دشمنوں سے اتنا نرمی کا حکم دیتا ہے تو جو تجھے معبود مانتے ہوں ان پہ تیری رحمت کا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اختتام پہ میں چاہوں گا کہ اس آج کے جو موضوعات تھے اس میں سے اگر آپ کسی پر مزید بات کرنا چاہیں، اور بالخصوص یہ سورہ مریم کے اندر یاجوج ماجوج ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج، اور اس حوالے سے ہم بہت سی باتیں قرب قیامت اور دیگر ان حوالوں سے سنتے ہیں، اس پر بھی ہمیں کچھ رہنمائی عطا کر دیں۔ یہ سورۃ کہف کا مضمون ہے۔ سکندر ذوالقرنین کا جہاں ذکر ہوا کہ اس نے 3 بڑے سفر کیے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف اور شمال کی طرف۔ بین السدین کا ذکر کر کے فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جب وہ آیا تو اس نے ایک بستی دیکھی جو پریشان تھی یاجوج اور ماجوج سے۔ یہ آدم خور بندے تھے، انسان تھے اور مخلوقات تھی جو بندوں کو بھی کھا جاتی تھی۔ تو حضرت سیدنا ذوالقرنین نے قوم کے لیے ان کے درمیان میں دیوار بنا دی۔ اب یہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ ان کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ اس دیوار کو روز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑا توڑ دیتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم کل اس کو کریں گے، لیکن صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ مکمل فرما دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اس کی اجازت ہوگی، تو پھر ان کی زبان سے یہ نکلے گا کہ ہم کل انشاءاللہ اس کو توڑ کے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے۔ تو پھر یہ لوگوں کے درمیان آئیں گے، اس وقت دجال دنیا سے جا چکا ہوگا اور یہ پھر افراتفری پھیلائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ان کے بارے میں یہ آیا کہ اتنی تعداد میں زیادہ ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمائے گا آپ اپنی ساری قوم کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے کی اس وقت کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب وہاں چلے جائیں گے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے نجات ملے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔
اور جب یہ سارے مر جائیں گے تو پھر ان کی بدبو اور تعفن سے لوگ پریشان ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سے نجات عطا فرما. اللہ پھر پرندے بھیجے گا, وہ جہاں اللہ چاہے گا ان کو اٹھا کے لے جائیں گے. پھر بارش ہوگی, زمین ان کی گندگی سے پاک ہوگی, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوبارہ آسمان سے اتریں گے. تو یہ یاجوج اور ماجوج ہیں جو ایک علامت قیامت کے طور پہ آئیں گے, ہیں ابھی سے موجود, لیکن قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا. اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنا یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے. مفتی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی میسیج آج دینا چاہیں؟ بالکل اختتامی لمحے. یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے. میرا میسیج یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کا سوال کریں. اللہ تعالیٰ بخشش کے سوال کو پسند کرتا ہے, معاف کرنے کے سوال کو پسند کرتا ہے. اور کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو ان سے توبہ کر کے ماہ رمضان کی ساری عبادات بمائے تراویح اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں, تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خوش نصیبوں کے لیے فرمایا تھا کہ ان کو ماہ رمضان میں بخشا جاتا ہے, ان میں اللہ ہم سب کو سبحان اللہ سبحان. مفتی صاحب آپ بھی کوئی نصیحت فرما دیں, میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ. اس میں جو سورۃ مریم میں اہم نصائح ہیں ان میں سب سے بڑی یہ نصیحت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مقرب اور پسندیدہ شخصیات کا ذکر کریں تو ہمیشہ اپنی زبان کو ادب و احترام والا رکھیں, سبحان اللہ, کیونکہ یہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. انبیاء کی بات کریں, اولیاء اللہ کی بات کریں تو ہماری بخشش تبھی ہوگی جب ہم ادب و احترام کو ملوث خاطر رکھیں. سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے علماء کا, اسکالرز کا. انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑے دل نشین پیرائے میں آج کے ہمارے جو موضوعات تھے ان پر ایک سیر حاصل پیغام بھی دیا اور پھر گفتگو بھی فرمائی. اور آج کے بطور خاص مضامین اور اوورآل ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن سے جو اکتساب فیض کر رہے ہیں اس کو حرز جاں بنانے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کا نور اتاریں اور اپنے عمل کو اور اپنی عقیدے کو اور اپنی فکر کو اس کے مطابق آگے لے کر چلیں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دلوں کا زنگ جو ہے اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو یہ ایام, یہ بابرکت ساعتیں, یہ روح پرور لمحے, یہ اس امر کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم دین کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اس صحیح وابستگی کو اپنائیں جس کے نتیجے میں ہماری زندگی نور علی نور ہو سکتی ہے. میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا قرآنی وظیفہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم, مال دولت اور مکان کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کی یہ آیت 7 نمبر آیت کو پڑھ کر دم کریں اور کاغذ پر لکھ کر مکان کی پیشانی پر چسپاں کر دیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان محمد اویس رضا صابری. میں بندۂ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا وابستہ امید میری تیرے کرم سے, وابستہ امید میری تیرے کرم سے, تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار
تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں